أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ اعبد، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں، مخلصاً خالص کرتے ہوئے، لہ الدین اس کے لیے اپنی بندگی کو. اللہ رب العالمین یہاں پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کی جو ہے عبادت اور ان کے عقائد کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اس سے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ اے پیغمبر آپ فرما دیں انی امرت ان اعبد اللہ، میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص ہو کر. یہاں پر فرمایا کہ اے پیغمبر ان کو بتلا دیں کہ آپ اگر میری توحید کی بات کو نہیں سمجھ رہے، میرے اللہ تعالیٰ کے دلائل کو آپ سمجھ نہیں رہے، تو یاد رکھو میں تو اپنے اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہوں. فاعبدوا، تو تم عبادت کرو، ما شئتم جس کی تم چاہو، من دونہ اس کے سوا، آپ جس کی چاہتے ہو عبادت کرو. اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کی زندگی با اختیار ہر بندے کو اختیار دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ اس دنیا میں دونوں راستے ہم نے دکھلا دیے ہیں. جو جس کی چاہے عبادت کرے، لیکن جو حق کو چھوڑ دے گا، جو اللہ کی بات کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ کے دلائل کو سمجھ لینے کے بعد چھوڑ دے گا، فرمایا قل ان الخاسرین، آپ کہہ دیجئے بلا شبہ نقصان اٹھانے والے تو الذین خسروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنی جانوں کو، واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ قیامت کے دن. یعنی یہ خسارہ اٹھانے والے اس دنیا میں اصل میں وہ لوگ ہیں جو باوجود سمجھنے کے کہ دنیا کا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، ہر قسم کا مالک صرف اللہ ہی کی ذات ہے، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، ہر قسم کی ریاضت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، تو اس کے باوجود جو بھی اپنے اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی پکارتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا نقصان ان کو اٹھانا پڑے گا. الا ذالک، خبردار یہ جہنم کی ہمیشگی، الخسران المبین، خسران ظاہر یعنی واضح رسوائی ہے. قیامت کے دن یہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، ان کے لیے واضح رسوائی اور جہنم کا ایندھن اور جہنم میں جلنا ہوگا. اللہ رب العالمین ہر بات کے بعد اللہ تعالیٰ بالخصوص اپنی توحید کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں بارہا مرتبہ جس بات کا ذکر کیا وہ یہی ہے کہ لوگوں شرک سے بچ جاؤ، توحید کو اپنا لو، توحید کو اپنا لو. اگر توحید سے آپ کے دل میں ذرا برابر بھی کمی آئے گی، خالص نہ توحید ہوئی آپ کی، تو آپ کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.